ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ قال اللہ تبارک وتعالی والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تمس النار رعانی او رعا من رعانی۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج پورے پاکستان میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے علماء کرام کی طرف سے، جو علماء کرام کا مشترکہ بورڈ ہے، یوم عمر بن عبدالعزیز کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا، ذرا آپ توجہ فرمائیں۔ بنو امیہ خاندان کے چشم و چراغ میں ایک خلیفہ کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اپنے پرایوں نے بھی سلام کیا ہے۔ ان کی پیدائش سن 63 ہجری میں ہے اور ان کی وفات سن 101 ہجری میں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کل 39 سال عمر پائی ہے اور 36.5 سال کی عمر میں 3 بر اعظموں کی خلافت کے خلیفہ متمکن ہوئے ہیں۔ ان کی خلافت میں کہا جاتا تھا کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی اگر سورج ایک ملک میں طلوع ہے دوسرے ملک میں رات ہے تو ان کی حکومت میں تو سورج غروب نہیں ہے نا، تو اسی طرح کہیں رات اور کہیں دن انہی کی حکومت میں چلتے تھے۔ اور یہ شخص مدینہ منورہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے نانا ابو حضرت عمر فاروق کے سگے بیٹا ہے، عاصم بن عمر ان کے نانے ابا کا نام ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نانا جان لگتے ہیں۔ اہل بیت میں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا زمانہ پایا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں کے پسندیدہ حکمران گزرے ہیں۔ شروع ہی سے لے کر وفات تک عدل اور انصاف کی حکمرانی ان بندے نے اپنی زندگی کا نصب العین بنایا تھا۔ شروع میں مدینہ منورہ کے گورنر رہے، اس کے بعد جب سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا یہ پوری دنیا کے امیر المؤمنین منتخب ہو گئے۔ اتنی عدل و انصاف کی حکمرانی کی کہ جن ظالموں نے غریبوں کے قرضے کھائے ہوئے تھے ان سے حکومتی طور پہ قرضے وصول کر کے غریبوں کو دیے، وہ غرباء اب زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گئے۔ ڈھونڈنے سے بندہ نہیں ملتا تھا جو کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا ہو۔ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اکٹھا کر کے کتابوں کی شکل میں مرتب کرانا یہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کا کام ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے آتے ہی یہ حکم نامہ جاری فرمایا کہ میں سب سے پہلے خود اپنی ذات سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے انصاف کو شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جب خلیفہ وقت متمکن ہوتے ہیں تو اولاد کو کہا ہے کہ میں نے اسی تنخواہ پر گزارا کرنا ہے جو مجھے وہاں سے ملے گی۔ اب جو میری ذاتی ملکیت تھی، زمینیں تھیں، میرے مال تھے، وہ سارے میں نے بیت المال اور حکومت کے حوالے کر دیے ہیں۔ اس کی وجہ اگر حکومت ملنے کے بعد میرے اثاثوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے مجھے ہدیہ کے طور پہ ملے، لیکن ایک شبہ رہے گا کہ بطور حکمران اس نے رشوت لی ہے، تو یہ شبہ میں اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ حتیٰ کہ اس بندے پر وہ فقر کا زمانہ آیا کہ عید کی راتوں میں بھی، رمضان کے آخری دن ہے، صبح عید ہو رہی ہے 1-2 دنوں میں، بچوں کے لیے نئے کپڑے نہیں خریدے گئے، یہ امیر المؤمنین وقت ہے۔ تو بیوی نے کہا اس تنخواہ میں نہیں لے سکتے، 1 مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں۔ انہوں نے خازن کو بلایا، اس کو اپنی گھر والی کا مشورہ پیش کیا کہ بچوں کو نئے کپڑے چاہیے، آپ مجھے 1 مہینے کی
एडवांस तनख्वाह दे दें, वो भी इन्हीं का तरबियत याफ्ता था। तो वो कहने लगा कि आप 1 महीने की जिंदगी की जमानत यहां लिख दें, मैं अगले महीने की तनख्वाह आपके हवाले कर देता हूं। इन्होंने उसे उठा दिया कि ये तो मैं नहीं लिख सकता, और घर वाली को आकर कहा कि मेरे बेटों को कह दो तुम 3 बर्रे आजम के हुक्मरान की औलाद जरूर हो, लेकिन मैंने तुम्हें हराम नहीं खिलाया था और न खिलाऊंगा, अपने पुराने कपड़ों पे गुजारा कर लो, मुझ समेत नए कपड़ों की ताकत नहीं है। ये वो शख्स है। इसके दौर में मशहूर था कि बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे, बकरी और शेर। कभी किसी भेड़िया ने किसी बकरी को शिकार नहीं किया था। जानवरों तक भी इतना अदल और इंसाफ पहुंच चुका था, बल्कि उलमा ने इनके लिए लिखा है कि इनको उमरैन को लकब मिला। ये उमरैन है, यानी एक उमर बिन खत्ताब और एक उमर बिन अब्दुल अजीज। कहते हैं इन दोनों ने मिलकर इस्लाम को 4 चांद लगा दिए हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी फातिमा बिनते अब्दुल मलिक 3 हुक्मरानों की औलाद है। हुक्मरानी मिलने के बाद इस औरत के ऊपर फकर तो आया है, तवांगरी नहीं आई। अपने माल को भी हुकूमत में दाखिल करके बैतुल माल इनके वहावन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने यूं तकसीम गरीबों में करना शुरू किया। कहते थे गुरबा को जब हुक्मरान ईद के दिनों में देते थे, इन्होंने ऐलान किया कि कोई गरीब मेरे यहां आए उसको ईद की तरह रोजाना की बुनियाद पे तोहफे मिलेंगे। रोजाना की बुनियाद पे इनका दरबार रोजाना की बुनियाद पे ईद के तोहफे का मंजर पेश कर रहा होता। और यह आलम था इस शख्स का कि इस बंदे ने इस हद तक अमन कायम किया कि जो लोग गलत जुबानें इस्तेमाल करते सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ और हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ, उनको कोड़ों की सजा नाफिज करके कहा इस वार्निंग के बाद मैं कोड़ा इस्तेमाल करूंगा। इनके दौर में कोड़ा इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, बल्कि बहुत कम क्या, सिर्फ एक बार लोग रुक गए जो शबो शतम करते, जुबान दराजी करते इन 2 पैगंबर के साहबा के खिलाफ। एक शख्स से उसके बाद हजरत मुआविया के बारे में नाजेबा जुमला सुना तो उसे 20 कोड़ों की सजा। 2.5 साल के हुक्मरानों में यह पहली और आखिरी सजा थी। उसके अलावा कोड़ा नहीं चला। रूहानियत का फैज इतना था, अपने अदल और इंसाफ का फैज इतना था कि रौब और दबदबा हुक्मरानी का, इंसान तो इंसान, जानवर भी उस रौब को कबूल करने पर तैयार हो जाए। और इस शख्स के बारे में सहाबा और अहले बैत की राय को देखे तो आप हैरान हो जाओ। बहुत से सहाबा कराम पर हुक्मरानी के इनको शर्फ हासिल है, क्योंकि सहाबा कराम के जमाना खत्म होने में अभी 9 साल बाकी थे जब इनका इंतकाल हुआ है। 110 हिजरी में सहाबा कराम का जमाना खत्म होता है और ये 101 हिजरी में इनकी वफात है। हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया उमर बिन अब्दुल अजीज के लिए, फरमाया उमर बिन अब्दुल अजीज तो उमर है, अगर इस बंदे की नेकियों का कोई प्रचार भी करता है अल्लाह उसकी दुनिया भी बेहतर करेगा, उसकी आखिरत भी बेहतर करेगा, यानी अमल करने के हिसाब से। हजरत फातिमा बिनते हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा, ये हजरत हुसैन की बेटी हैं। करबला के गाजियान में जो बच्चे थे उनमें हजरत हुसैन की 2 बच्चियां भी थीं, एक सुकैना बिनते हुसैन है और एक फातिमा बिनते हुसैन है रजी अल्लाह अन्हुमा। ये हजरत हुसैन की औलाद है। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ शहादत का मामला हुआ तो उमर बिन अब्दुल अजीज के 2 साल बाद पैदा हुए, लेकिन ये हजरत हुसैन की साहबजादियां, शहजादियों को मक़ूला किताबों की तारीख में बात नकल है, ये फरमाती थी अगर हमारे ऊपर हुक्मरानी में उमर बिन अब्दुल अजीज का बाबरकत दौर रहे, हमें किसी और चीज की जरूरत न रहे। इस शख्स ने इस हद तक रखा है। इमाम ज़हाबी सियार एलाम में इनके लिए लिखते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस है, सिर्फ लोगों में अमीरुल मुमिनीन नहीं है, हुजूर के फरमान इतने याद है इस बंदे को कि ये मुहद्दिसीन का अमीरुल मुमिनीन बन चुका है। इल्म हदीस पर इस बंदे को इतनी कुदरत। और मेरे दोस्तों, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, एक अजीब बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, रातों को सोते बहुत कम थे और रातों को इस बात पे जागते रहते कि हो सकता है मेरे जिम्मे कोई फर्ज मनसबी हो और वो रह गया हो। जब हुक्मरानी का ये लेवल हो तो रियाया खुद बखुद अदल और इंसाफ का पैकर बन जाया करती है। मामला यूं ऊपर से ठीक होता है, सबसे पहले अपने आप को पेश करके, अपनी औलाद को पेश करके बात करें।
اور سابق حکمرانوں میں جن لوگوں نے اگر کسی کی زمینیں کھائی تھی، کسی کا مال بٹورا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کے حق کو مارا تھا، یوں نہیں کیا کہ یہ فلاں طاقتور حکمران کا فیصلہ تھا برقرار رہے گا، نہیں، اسے کینسل کر کے اس غریب کو الاٹ کروایا، اور آئندہ کے لیے بات حکومتی سطح پہ طے کرا لی کہ ان کے حقوق پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ اس شخص نے 39 سال کی عمر پائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہیں بعض لوگوں نے زہر دلایا کہ اگر یہ اس طرح معاملہ اس کی زندگی چلتی رہی تو یہ سارے ظالم کنگال ہو جائیں گے۔ ان ظالموں نے کوئی کارستانی کی۔ اب اللہ جانتا ہے اس زمانے کے کوئی ٹیسٹ یا ایسے کوئی معاملات کی وضاحت واضح طور پہ نہیں ملتی کہ معاملہ تھا کیا۔ 40 یا 39 سال کی عمر پا کر یہ شخص دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، شام کے صوبہ ادلب میں ان کی قبر موجود ہے، ضریح عمر بن عبدالعزیز کے نام سے۔ لیکن اگلا جملہ کہنے کے لیے میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرے آسان جواب دے جاتے ہیں۔ یہ ابھی عید کے دنوں میں شام کے ظالم حکمرانوں کی فوجوں نے ان کے مزار مبارک کو جلایا ہے۔ صرف جلانے کی حرکت نہیں ہے، قبر کھودنے کی ناپاک حرکت، اس کے بعد ان کا جسم مبارک باہر نکال کر بے حرمتی کرنے کی ناپاک حرکتیں، اور اس کے بعد ان کے جسم مبارک کو قبر سے خالی کرا دینے کی۔ یہ کیا سازشیں ہیں؟ یہ کیا معاملات ہیں؟ یہ خالی خبر کی حد تک ہوتا تو ہم اور سچ ہونے پر کوئی بات کرتے۔ انہوں نے باقاعدہ اس کی فوٹوز جاری کی ہیں، ویڈیوز جاری کی ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ یہ خصوصاً مسلم حکمرانوں کی اور اس کے بعد مسلم عوام کی یہ بے حسی کی انتہا ہے۔ میں تو رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں وہ طاقت دے کہ ان ظالموں کے گریبانوں اور ہمارے ہاتھ کا پنجہ ہو۔ اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب ہم ان کا انجام نہ دیکھ سکیں۔ یہ ہر بندے کی غیرت کا اپنا معاملہ ہے۔ ہم اس پر کیا لفظ کیا لفظ میں اس پر جو ہے نا زبان بند ہو جاتی ہے۔ بندہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنی بڑی شخصیت کی قبر مبارک کا یوں جو ہے نا بے حرمتی کا عالم ہے، اور اس پر مسلمانوں کی تنظیم OIC خاموش ہے، حکمران اس پر خاموش ہیں، کوئی مسلم حکمران کوئی بات نہیں کر رہا۔ کیا یہ انہی ظالموں کی کارستانی تو نہیں ہے جو ظالم کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے، ہم صحابہ اور اہل بیت کی قبروں کو کھود کے ان پر پھانسیاں لگائیں گے؟ اگر یہی بات ہے تو پھر ہمارے اوپر اس بات کا قرض بھی ہے اور امت مسلمہ پر فریضہ بطور فرض بھی ہے کہ ہم ان ظالموں کے ہاتھ کو پکڑیں۔ جو اس 2018 میں صحابہ کرام کے جرنیل حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو جلایا گیا تھا، اس پر خاموشی اختیار کی، تو آج قبر جلانے کے ساتھ ان کے جسم مبارک کو نکال کر لے جانے کی حرکت۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ان کی زوجہ مکرمہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک، 3 حکمرانوں کی اولاد اور چوتھے حکمران کی بیوی۔ کیا فاطمہ نام کا پاس نہیں آیا تھا؟ کیا فاطمہ نام کی عزت کا خیال نہیں آیا تھا؟ اس نام کا تعلق سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے ساتھ متعلق ہے۔ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک چرواہا بیٹھا ہوا تھا جنگل میں، شیر نے بکری کو یا پتہ نہیں بھیڑیا نے بکری کو شکار کیا، تو وہ اپنے سر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کاش عمر بن عبدالعزیز آج تو زندہ سلامت ہوتا تو ہم یہ وقت نہ دیکھتے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے کہا تیرے پاس کہاں سے امیر المؤمنین کی وفات کی خبر آئی ہے؟ اس نے کہا کوئی خبر نہیں آئی، آج اتنا سال ہو گئے ہیں اس کی حکمرانی کو، یہ شیر میری بکریوں کے ریوڑ کو دیکھ کے منہ پھیر کے چلا جاتے تھے، آج اس نے حملہ کیا ہے، مجھے یہ بات کنفرم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ زمانہ جس کا ہم ہر بات کو آخرت پہ ڈال دیں کہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا، اس کی ضلالت میں تو شک کوئی نہیں ہے۔ میں ضلالت میں شک نہیں سمجھتا، جہنمی ہونے میں، ان ظالموں کے دوست کی ہونے میں شک نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے یہ لفظ فرمایا تھا کہ جو ان سے محبت کر کے ان کے پرچار کرے اللہ دنیا میں بھی اچھا رکھے گا آخرت میں بھی۔ تو اس کا آپ جو ہے نا الٹ نکال کے دیکھ لیں، جو ان سے بغض رکھے ان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں کیا اثر ہوگا۔ لیکن اس پر حکمرانوں کو بھی غیرت سے دیکھنا چاہیے، وہ بھی حکمران تھے۔ ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، زوال آنے میں دیر نہیں لگتی، طاقت ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی، لیکن اس طاقت کا یوں استعمال کریں کہ کل قیامت میں رب العزت کے دربار میں بندہ جواب دے سکے، اللہ رب العزت کے ہاں جواب دے سکے۔ امت کے آثاثہ
उम्मत के महवर, उम्मत की बड़ी शख्सियात और अपने अकाबिर और असलाफ सहाबा और अहले बैत के ईमान और उनके मामलात और उनकी कबूर का हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, इससे बेहतर है फिर बंदा अपने लिए कब्र को मुंतखब कर ले। ये इस अफसोस का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है, मैं इसके लिए लफ्ज़ ढूंढता हूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए कि मैं इस पर क्या कमेंट्स अदा करूँ। ताकतवर का सर तो शर्म से झुक जाना चाहिए कि ये हमारे साथ क्या से क्या मामला होता जा रहा है। ये कौन लोग हैं, ये क्या जालिम हैं जिनके चेहरे पर अभी भी निकाब है, तो इनको ऑफिशियली इनके निकाब को उतार के बेनकाब किया जाए, ताकि उम्मत ऐसे जालिमों को दुनिया में भी जलील करने का हक रखती है। मेरे दोस्तों, दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर अपना रहम और करम नाज़िल फरमाए। अल्लाह पाक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए और इन जालिमों को अपने शिकंजा में ले और इनको बेनकाब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु ताला व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।